کام والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے، جو کام والا نہیں ہے اس سے کیا کام لے گا اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے 4 حروف لائے گئے ہیں، تو زو، عین، غین. ہندی میں لکھا ہے تو زو، عین، غین، اور یہ ہندی کا پہلا شبد ہے. اور یہ تو جو دیکھ رہے ہیں آپ، جب آپ پڑھیں گے تو ملانے کے لیے اس کے شکل کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ، پہلے اس کو دیکھیے، پھر اس کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے، تینوں میں ایک نمایاں فرق ہے. یہ دیکھیے تو جو لکھا گیا ہے وہ نیچے کی طرف ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو ہے اوپر کی طرف ظاہر کرتا ہے. اور زو کا بھی وہی شکل ہے. عین دیکھیے 3 شکل میں تبدیل ہوتا ہے. اس کو اگر آپ ملائیے گا تو 4 شکل ہو جائے گا. یہ 2 شکل میں تیار کیا گیا، جس کو ملائے گا 3 ہو جائے گا. اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ مکمل جو ہوتا ہے یہ آخر میں آتا ہے اور پورا آتا ہے. بیچ میں جب آئے گا تو یہی سب آئے گا. یہ 3 شکل ہے. یہ دیکھیے نیچے کی طرف آیا، پھر یہ اوپر کی طرف گیا، اور یہ جو ہے بیچ میں عین ہے، دونوں طرف اس کا نکلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچ میں آئے گا، دونوں طرف اس کا حرف ہوگا. ادھر بھی ایک حرف ہوگا، ادھر بھی ایک حرف ہوگا. اس کا یہ ہے عین اور غین کا دونوں ایک ہی شکل ہے. اب اس کو دیکھیے کیا کیسے لکھنا ہے. آپ دیکھیے
یہ دیکھیے، یہ تو جو ہے اس رے میں ملا ہوا ہے، اگر اس میں آپ ملائیے گا تو یہ شکل صحیح نہیں بنے گی، پڑھنے والا لوگ وہی پڑھ لے گا جو آپ بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی شکل صحیح نہیں ہے۔ یہ نیچے یہاں آیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیچے جو حرف جائے گا وہی اس میں ملے گا، اور یہ اوپر گیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو اوپر سے حرف آئے گا اس میں ملے گا۔ اس کو دیکھیے طاق یہاں لکھا ہے، اس میں الف ملا ہے، یہاں سے لا کر کے اس میں الف ملا ہے۔ یہ اسی طرح سے طاہر لکھا ہے تو ملا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں میں یہی فرق ہے کہ نیچے جو حرف جائے گا اس میں جو ہے یہ حصہ ملے گا، پہلا والا شکل، اور جب اوپر سے آئے گا تو دوسرا ملے گا۔ اسی طرح زو کو دیکھیے، یہ ظہر لکھا ہوا ہے، یہ زو ہے، یہاں سے اس کو ایسے گھما دیا گیا، یہ ظہر ہو گیا۔ ظاہر وہی ہے، منظور زو میں واو ملا ہے، اس زو میں ملا ہے یہاں لا کے، سمجھا؟ اس لیے کہ یہ دیکھیے یہ حصہ نیچے آیا ہے، تو اس طرح سے یہ ملانے کا طریقہ اس میں بتایا انہوں نے کہ اس طرح سے یہ ملے گا۔ اگر آپ اس طریقے کو تبدیل کر دیں گے، دوسرے طریقے پر جائیں گے تو وہ آپ کا صحیح نہیں بنے گا، غلط بن جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے عین ہے، یہ عین 3 شکل آپ کے سامنے لایا گیا، جیسے یہ دیکھیے عین سے لکھا عصر، یہ حصہ جو ہے اس میں آ کے ملا عالم، یہ حصہ ملا اوپر سے آیا ہے سعید، یہ حصہ ملا اس میں بیچ میں منع، یہ حصہ ملا، یہ دیکھیے اس کے پہلے جو ہے میم ہے، نون ہے، تب عین ہے، سمجھا؟ یہ ملا ہوا ہے۔ بعض جگہ آپ دیکھیں گے وہ اگرچہ لکھنے کا الگ رسم الخط ہے عربی وغیرہ میں، کہ آپ جیسے ایسے بھی عربی میں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں منع لکھا ہوا ہے، یہ عربی کا ایک الگ رسم الخط ہے، یہ اس کا ایک الگ طریقہ تھا، اور بھی جو حروف ہوتے ہیں وہ سب دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل اردو کا ہے، تو اردو میں جو ہے اس کا یہی ایک رسم الخط ہے کہ ادھر سے یہ عین جیسے یہ ملانے کے لیے جو دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں دوسرا حرف ملے گا، اور یہ ادھر جو آیا تو اس کا مطلب دوسرا حرف ملے گا۔ یہاں جو ہے ادھر سے دیکھیے آیا ہے ادھر، اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرا حرف ملے گا، اور یہ عین جو ہے اس میں ملا ہے، اس میں، تو یہ منع ہوا، اور یہ عین جو یہاں سے آیا ہو اوپر کی طرف گیا ہے، یہ اوپر ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو ہے نیچے کی طرف ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ تو میں دیکھیے نیچے کی طرف ظاہر کرتا ہے، یہ زو میں اوپر کی طرف ظاہر کرتا ہے، یہاں بھی اوپر کی طرف ظاہر کرتا ہے، یہاں بھی نیچے کی طرف ظاہر، تو اس میں جو ہے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے کون حرف کا کہاں ملائیں گے، الٹ پلٹ کریں گے تو پھر آپ کا وہ غلط ہو جائے گا، پڑھنے والا لوگ تیزی سے پڑھ کے نکل جائے گا، لیکن جب آپ اس کے تحریر پر غور کریں گے کہ کس کو کہاں لکھنا ہے کس طرح سے، تب یہ پکڑائے گا۔ اس طرح سے آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آج دیکھیے آپ کے سامنے یہ 4 حروف لائے ہیں، یاد رکھیے آپ، تو، زو، عین، غین، ہندی میں لکھا تو، آپ تو اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اردو میں جو اس شکل کا ہوتا ہے اس کو تو بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تو کا استعمال ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ تو اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ لکھنا ہے۔ پھر زو ہے،
یہ زو ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ تو اور زو میں صرف فرق اس کا ہے کہ ایک نقطہ ہوتا ہے زو میں اور تو میں نقطہ نہیں ہوتا ہے. یہ عین ہے. یہ ہندی میں عین پڑھیں گے آپ. عین پڑھنے کے بعد جو ہے شکل دیکھیں گے کہ یہ شکل ہے عین کا. آپ سمجھ جائیں گے عین. یہ غین ایک نقطہ صرف ہے. تو عین اور غین میں صرف نقطہ کا فرق ہے اور کسی چیز کا فرق نہیں ہے. تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے تو زو عین غین. تو بغیر نقطہ کا، زو میں ایک نقطہ، عین بغیر نقطہ کا، غین میں ایک نقطہ. اور ملانے کے لیے جب حرف لکھیں گے تو کا یہ شکل بنے گا. یہ دیکھیے یہ ایک شکل ہے جو مکمل ہے. اس میں اور اس میں تینوں میں فرق ہے. سمجھا؟ تینوں میں تھوڑا فرق ہے اور اسی فرق سے سارا کام ہوتا ہے. یہ دیکھیے نیچے ترچھا ہے سیدھا، یہ ترچھا ہے اور یہ اوپر گیا ہے. سمجھا؟ اور یہ کیا ہے کہ سیدھا ہے. یہ سیدھا ہے. تو یہ نیچے والا جو ہے یہ اس میں ملا. سمجھا؟ یہاں دیکھیے یہ تو اوپر سے قاف آیا ہے لیکن یہ نیچے جو ہے یہ جو آیا یہ. اگر اس میں آپ الف ملائیں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی. الف ملانے کے لیے یہ ہے. دیکھیے اوپر سے لا کر کے اس میں اگر اس میں آپ لا کے ملائیں گے تو یہ ملے گا صحیح ڈھنگ سے نہیں ملے گا. شکل نہیں بنے گا اس کا. اور اس کا شکل نیچے آئے گا تب بنے گا. اسی طرح سے یہاں ملایا گیا طاق طاہر. پھر زو میں زو دیکھیے آپ ظہر ظاہر منظور. عصر عالم سعید منا. غیرت غین یہاں ملا یہ غین اس میں یہ ملایا یہ آیا سیدھا. اس میں ذرا سا ایسے کیا غیرت ہو گیا. یہ غین ہے غل نام میں ملا الف میں بھی ملے گا. یہ غین مغرب اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیچ میں آئے گا. بیچ میں دیکھیے غین کے پہلے میم پھر غین کے بعد رے. یہاں دیکھیے بے الف لام غین. لام کو جو ہے یہ ملانے والے غین میں ملایا گیا. یہ شکل اس طرح سے بنا. تو اس طرح سے آپ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو لکھنے پڑھنے کہ جب آپ عادی ہوں گے شوقین ہوں گے جب اس کی کوشش کریں گے تب آپ پھر جو ہے آگے بڑھیں گے. تو آپ اس کی کوشش مسلسل جاری رکھیے کرتے رہیے. اب دیکھیے جیسے وہ اوپر ہے یہ طہور لکھیں گے. اب اس کو یہ بتا دیا آپ کو کہ اس میں ملے گا. اب دیکھیے یہ طہور. اب دیکھیے آپ سیدھا اس پر جب غور کریں گے تو آپ کو دیکھیے گا کہ وہ سیدھا آیا ہے. جیسے طلب اس کو دیکھیے یہ اس میں لام آ کے ملا ہے طلب. یہ ہوا ظلم. ظروف کو دیکھیے ظلم کو دیکھیے ملا ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. اوپر میں طہور لکھا ہے طلب لکھا ہے ظروف لکھا ہے ظلم لکھا ہے. تو اس طرح سے آپ کو ملانے کا مشق کیا جا رہا ہے. ملا کے پڑھانے کا مشق کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جان جائیں. آج اب پڑھائی کے معیار ایسا گر گیا کہ الف سے یہ تک تو آدمی جان جاتا ہے لیکن یہ ملانے والا جو شکل ہے یہ اس کے علم میں نہیں آتا ہے. وہ پڑھتے پڑھتے جانتا ہے کہ یہ ایسے یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کی کتنی شکلیں ہیں اور کیسے کیسے ملانا ہے. اب دیکھیے جیسے یہ عین ہے عبرت. عالی بالغ
اس کو غین کو چھوڑیے. منا یہ ہے غرور، یہ ہے غالب، غالب، مبلغ، یہ ہے مبلغ. یہ دیکھیے آپ اوپر میں جو ملایا، طہور، طلب، ظروف، ظلم، عبرت، عالی، منع، غرور، غالب، مبلغ. تو اس طرح سے جو بھی آپ کے سامنے لایا گیا، لکھ کے دکھلایا گیا، آپ اس کو غور سے دیکھیں. غور سے دیکھنے کے بعد جب آپ مشق کریں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی اور آپ آگے بڑھیں گے. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں آپ اردو سیکھ جائیں. تو آپ اردو سیکھ جائیں گے، دھیان رکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں پوری بات آئے گی. اس لیے کہ جو حروف تہجی کا حرف ہے وہ مکمل پہلے لکھا گیا، پھر ہندی میں آپ کی سہولت کے لیے لکھا گیا کہ اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو اردو بھی سیکھ جائیں گے. نام لکھا گیا، نام دیکھ لیں گے اور شکل بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد اس کے ملانے کا جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے لایا گیا، پھر ملا کر کے دکھلایا گیا کئی مثالیں دے کر کے، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو اب کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جانیں. جیسے دیکھیے پھر سے بتاتے ہیں آپ کو. تو، زو، عین، غین. تو، زو، عین، غین. تو، زو، زو. عین، عین، عین. غین، غین، غین. یہ ہو گیا طہور، طلب، ظروف، ظلم، عبرت، عالی، منع، غرور، غالب، مبلغ. تو، زو، عین، غین. تو، زو، عین، غین. تو، زو، یہ تو، زو، اے، گئے. تو، طہور، طلب. زو، ظروف، ظلم. عین، 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 عبرت، عالی، منع. غین، 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 غرور، غالب، مبلغ. پھر سے دیکھیے. تو، زو، عین، غین. تو، طہور، طلب. زو، ظروف، ظلم. عین، 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 عبرت، عالی، منع. غین، 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 غرور، غالب، مبلغ. تو اس طرح سے لکھ کر کے آپ کو بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. اور تھوڑا یہ مثال بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ مثال دے کر کے یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس طرح سے لکھنا ہے. اگر آپ کے سامنے مثال نہیں لایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں گا کہ اس میں ملائیں کیا، کون سا حرف ملائیں، کیسے ملائیں. تو آپ کو دو چار دے کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ملایا جاتا ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں اور پھر اپنے سے بھی اس کی کوشش کریں کہ ہم کو ایسے ایسے ملانا ہے. ممکن ہے کہ آپ شروع میں کوشش کریں گے کچھ غلطی ہو جائے، تو یہ امکان ہمیشہ رہتا ہے. تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی جب کوشش کرتا ہے تب اسی میں گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، آگے بھی بڑھتا ہے، اور آخر اس طرح گرتے پڑتے جو ہو اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور جب اپنی منزل پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا مقصد تو وہی جو تھا اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہا تھا، وہ گر رہا تھا، اٹھ رہا تھا، تو کام بن گیا اس کا. یہ دنیا کا دستور ہے.
کہ آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں محنت، مشقت اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دنیا ایسے ہی ہے، بغیر اس کے آج تک کوئی کچھ حاصل نہیں کیا ہے. تو آپ دیکھیے، تو زو عین غین، تو زو عین غین، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی آپ دیکھیے گا کہ پہلے بھی جو آپ کو بتایا جا چکا ہے وہ بھی ملا ہوا ہے. جیسے غرور، پہلے آپ کو تو آج غین کا بتا رہے ہیں، اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ رے کیسے ملے گا، الف کیسے ملتا ہے، لام کیسے ملتا ہے، بے کیسے ملتا ہے، غین لام یہاں سب ملا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ ایک طرف سے دیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے. تو زو عین غین، 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 تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو زو عین غین، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ، تو طہور طلب، زو ظروف ظلم، عین عبرت عالی منع، غین غرور غالب مبلغ. اس طرح سے آپ کو اب نام یاد ہو گیا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے، تو کس شکل کا ہے، زو کس شکل کا ہے، تو میں کیا فرق ہے، تو اور زو میں کیا فرق ہے، عین کس شکل کا ہے، اور عین غین میں کیا فرق ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ تو اور زو میں صرف نقطہ کا فرق ہے، عین اور غین میں بھی پھر صرف نقطہ کا فرق ہے. اور اس کے ملانے کے لیے تو کا 2 شکل ہے، زو کا 2 شکل ہے، عین کا 3 شکل ہے، غین کا بھی 3 شکل ہے. یہ آپ یاد رکھیے. یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اور کچھ نہ کچھ آپ لکھتے رہیں گے تو سیکھتے بھی جائیں گے، آگے بھی بڑھتے جائیں گے. جیسے دیکھیے، دو طریقہ آپ کا تو بہت نقصان ہو جاتا ہے بھائی. باطن
काजिम, जालिम, अरबी, आलिम, मुबलिग, मना, गैरत, गालिब, बालिग। तो आप इस तरह देखिए, जैसे तो के वाव में मिलाया, इसी तो को ये में मिलाया, और ये इस तो को नून में मिलाया, ये जो है इसको मीम में मिलाया, और ये जो को अलिफ में मिलाया, ये ऐन है रे में मिलाया, ये ऐन है अलिफ में मिलाया, ये ऐन है जो नून में मिला, ये गैन को ये में मिलाया, अलिफ में मिलाया और लाम में मिलाया। इस तरह से आप देखेंगे तो जो ऐन गैन, तो जो ऐन गैन, तो जो ऐन गैन, तो जो ऐन गैन, तो जो ऐन गैन। ये इस जगह देखिए, समझा? ये आपका डब्बा खुला हुआ था, नीचे गिर गया दाना इसका। तो जो ऐन गैन, तो तूती बातिन, काजिम जालिम, अरबी आलिम मना, गैरत गालिब बालिग। अब एक ये भी आ सकता है, जैसे हम लिखते हैं गुल, ये भी आ सकता है, जैसे गिलाफ, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है कि मिसाल जो है आपको कुछ दिया जा सकता है, तो आपके पढ़ते पढ़ते जो है आपके सामने और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, ये पढ़ने से आपको मिलेगा। ये मिसाल के तौर पर बता दिया कि आपको कैसे मिलाना है, किस तरह मिलेगा। तो अब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नया नया कलमा मिलेगा। तो आपके पढ़ने से आपके अंदर बातें आएंगी, पढ़ने से आपके अंदर बातें आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नई बातें मिलेंगी और नई बातें समझ में आएंगी। सिर्फ आपको जो है मिसाल के तौर पर दे करके और बता करके, लिख करके ये बता दिया गया कि इसको इस तरह से मिलता है, समझा ना? अब आप समझ गए होंगे कि ये तो को कैसे मिलाना है, जो को कैसे मिलाना है, ऐन को कहाँ मिलाना है, गैन को कहाँ मिलाना है। तो फिर से देखिए, ये है तो जो ऐन गैन, 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 तो जो ऐन गैन। ये हिंदी में लिखा गया तो जो ऐन गैन। अब इसका जो है मुख्तलिफ शक्ल जो ये है, ये दरअसल उर्दू में मिला के लिखने के लिए है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि ये देखिए, ये जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐन अलग, रे अलग, बे अलग, ये अलग नहीं पढ़ेंगे।
اگرچہ وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ کتنا جو ہے کچھ لکھنا پڑے گا، تو ایک ایک حرف کتنا لکھیں گے، تو اسی آسانی کے لیے ملا کر کے لکھا گیا ہے، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، اور آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو جو ملانے والا حرف آپ کے سامنے لایا گیا ہے، یہ آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس پر آپ توجہ دیجیے کہ اس پر یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے ملایا جاتا ہے۔ دیکھیے ملا کے بھی بتایا گیا، کئی مثال دیا گیا، جیسے غیرت ہے، غالب ہے، بالغ ہے، اور بھی ہے بہت ساری چیزیں، جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں وضاقتہ، تو وضاقتہ لکھیے گا تو یہی عین ملے گا۔ تو اس طرح سے ہے، بالغ ہے، مبلغ ہے، دریغ ہے، یہ سب ہے۔ تو آپ کو بتایا آپ لکھیں گے تو یاد رکھیے، تو زو عین غین، تو توتی باطن، کاظم ظالم، عربی عالم منع، غیرت غالب بالغ، غل غلاف۔ تو اس طرح سے یہ جو دیا گیا ہے، یہ لکھ کے بتایا گیا کہ دیکھیے یہ اس میں آ کے ملے گا، اوپر سے آ کے ملے گا۔ اور یہ جو آپ کو بالغ دیا گیا، جیسے مبلغ بھی دیا گیا تھا آپ کو، دریغ بھی دیا گیا، دریغ بھی دیا گیا، بتایا گیا آپ کو۔ تو اس طرح سے آپ جب لکھیں گے، پڑھیں گے، تب نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے اتنا آدمی کے ذہن میں بات رہتی نہیں ہے، لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے آدمی کے ذہن میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، تو زو عین غین، تو زو عین غین۔ اب اس کا شکل ہے تو توتی باطن، زو کاظم ظالم، عین عربی، عین عالم، عین منع، غین غیرت، غین غالب، غین بالغ، یہ غین ہے، غل، یہ غین ہے، غلام۔ تو اس طرح سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح سے ملا کے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اور بتاتے ہیں کہ آپ کو، اور اس کے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کو کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور یاد رہنا ہی چاہیے، بغیر یاد رکھے آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں طرف، جیسے لکھیں گے طب، سمجھا؟ ظہور، ظاہر، عرب، عابد، بالغ، غریب، غریب، غالب، دریغ۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کا ہو گیا، تو آپ اس کو یاد رکھیے۔ اب بتانا صرف اتنا نہیں ہے آپ کو کہ یہ ملایا گیا۔ دیکھیے طرف آپ بولتے ہیں، یہ ملایا گیا، یہ طب، یہ بے بھی ملا، طب، یہ ظہور، یہ ظاہر، یہ عین عرب، یہ عین عابد، یہ عین بالغ، یہاں یہ غین غریب، یہ غین غالب، یہ غین دریغ۔ تو اس طرح سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے
یہ تو زو عین غین یہ 4 حروف ہیں، جس میں تو زو صرف نقطہ کا فرق، عین غین پھر صرف نقطہ کا فرق ہندی میں دیا گیا، اس لیے کہ اگر صرف آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں تو پڑھیں گے تو آپ جان جائیں کہ اس شکل کا ہوتا ہے، آپ اردو جان گئے۔ اسی طرح سے پھر اردو میں ملانے کا مسئلہ آئے گا، ملا کے لکھنے کا، تو اس کے لیے یہ اس کا جو ہے 2 شکل آپ کو بتایا گیا، پھر مثال دے کر کے ملا کر کے بتایا گیا، تو آپ اپنے سے بھی ملا کر کے پڑھیں گے، دیکھیں گے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے زو ظہور، زو ظاہر یہ ملا کے بتایا گیا، عین عرب، عین عابد، عین یہ بالغ ہے، پھر غین غریب، غین غالب، غین دریغ، سمجھا؟ تو اس طرح سے اب آپ اگر ملا کر کے دیکھیں گے، کتاب پڑھیں گے تب آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آئیں گی، اس لیے آپ اس کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ کوشش کریں گے۔ تھوڑے دن 1 مہینہ آپ صرف اس کی کوشش کیجئے، محنت کیجئے، آپ کو انشاءاللہ اردو لکھنے پڑھنے اور سمجھنے بھی آ جائے گا۔ بغیر کوشش کے کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو محنت کرنا ہی پڑے گا، اتنا کہ یہ سیکھنے کے بعد آپ کو کتاب کا مطالعہ تو کرنا ہی پڑے گا، کاپی قلم سے لکھنا ہی پڑے گا، یہ تو کوئی کر بھی نہیں دے گا، اور پھر جو دوسرے کے کرنے کا ہے وہ دوسرا کرے گا، جو آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ کوئی دوسرا چاہیں گے آپ کی کر دے تو اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے آپ اس کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھیے، آج آپ کو تو زو عین غین یہ سب بتایا گیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج تک میں جو بھی بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ ایک مرتبہ یا امتحانی کے طور پر آپ کو پھر آپ کے سامنے سب لا دیں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ بھولیں نہیں۔ کوشش ہے کہ آپ کو سکھائیں، تو سکھانے کے لیے تو محنت کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، سین، صاد، زاد، تو، زو، عین غین، یہ آج آپ کو اتنا جو ہے ہم بتا چکے ہیں، اور یہ سب کا جو ہے ملانے والا جو شکل بنتا ہے وہ بھی بتا چکے ہیں، اور ملا کر کے بھی بتا چکے ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، جس تسلسل کے ساتھ لکھا گیا ہے، حروف تہجی کا یہی تسلسل ہے، آپ اس کی جگہ پر اس کو لکھیں گے، اس کی جگہ پر اس کو لکھیں گے، اس کی جگہ پر اس کو لکھیں گے، تو یہ تسلسل برقرار نہیں رہے گا۔ تسلسل برقرار نہیں رہے گا تو آپ کے بارے میں غلط گمانی پیدا ہوگی کہ اس کو حرف معلوم ہے کہ یہ حرف یہ ہے، لیکن یہ اس کی جگہ کہاں ہے، یہ جگہ نہیں معلوم ہے، تو یہ جگہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، اس جگہ ہم آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیدھا بھی ہوتا ہے اور یہ چوسا والا بھی ہوتا ہے، اسی لیے ہم دونوں لایا، صاد، زاد، تو، زو، عین غین، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین غین۔ اس میں دیکھیے شین بولنا پڑے گا آپ کو، اور یہ غین بولنا پڑے گا، یہاں نیچے سے غین، اور یہ شین۔ اگر آپ اس کو شین بولیں گے تو صحیح ہوگا، اس کو غین بولیں گے تب صحیح ہوگا، اگر غین بولیں گے تو یہ گاف سے ہو جائے گا، سین بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس لیے دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، اگر فرق نہیں کریں گے تو معنی میں بھی
فرق ہوگا اور معنی میں فرق ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ اب جو ہے آج کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے اس کے عین غین کے بعد پھر قاف کاف 3 آپ کو کل بتائیں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس کو دیکھ کر کے بھی رکھیے، سمجھ کے بھی رکھیے، اور کچھ اپنے ذہن میں بھی بات بنا کے رکھیے تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آئے۔